یوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد مومن کی زندگی اور تلاوت قرآن مجید سلسلہ گفتگو کا عنوان ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام۔ عام آدمی ہو، عمل کرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، جب وہ بات کرتا ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، اور اگر وہی بات اللہ کا ولی کرے پھر تو گناہوں کی میل ساری کھرچ کر دل کا زنگ اتار کر وہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر یہی جملے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلیں پھر وہ حکمت کے موتی بن جاتے ہیں، پھر وہ دستور حیات بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ مخلوق کی گفتگو کا یہ کمال ہے تو بتائیے پھر رب کریم کے کلام کا کیا کمال ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، اے اللہ یہ جو تو میرے ساتھ کلام فرماتا ہے یہ تیرا اصلی انداز گفتگو ہے، یہی تیرا انداز گفتگو ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ میں اپنے کلام پر 70,000 پردے ڈال کر تیرے ساتھ بات کرتا ہوں، ورنہ میرا کلام کون برداشت کرے۔ اور رب کریم نے خود فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں، اس کی اثر انگیزی کا کوئی جواب نہیں۔ اور قرآن مجید وہ لاریب کتاب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عزتیں دے گا تو قرآن کی برکت سے دے گا۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو قومیں گریں گی وہ بھی اسی سبب سے گریں گی کہ قرآن کو چھوڑ دیں گی۔ اقبال نے بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کبھی گہرائی پر غور کیا کریں کہ انہوں نے کہا کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان۔ بھائی اتنا ہی کافی تھا کہ میں مسلمان ہوں، جب کوئی کہتا تھا میں مسلمان ہوں تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اتنا جملہ ہی کافی تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے۔ یہ چھوٹا جملہ اتنا بڑا شاعر یہ خوار کا لفظ استعمال نہ کرتا کبھی بھی کہ بندہ بڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی جگہ ہم نے جہاں قرآن کو رکھنا چاہیے تو وہاں دوسری چیزوں کو رکھا ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اگلا جملہ کہوں گا تو آپ اور خوش ہوں گے، اللہ کا کلام ہے اور قرآن میرے نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، معجزہ۔ اور چونکہ بڑی سازش کے ساتھ امت مسلمہ کو قرآن پاک سے دور کیا گیا، اس لیے کہ قرآن وہ اتھارٹی ہے کہ قیامت تک کوئی ہم سے اسلام کی دلیل پوچھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی دلیل پوچھے گا تو ہم اسے قرآن پیش کریں گے۔ قرآن مجید نے خود یہ دلیل دی، کہا جب قریش مکہ نے یہ کہا نا
کہ نبی کریم علیہ السلام تو معاذ اللہ آیتیں اپنے پاس سے بنا بنا کے لاتے ہیں، حالانکہ انسان کی تخلیق میں اور رب کی تخلیق میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چیونٹی کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور ٹرین کس نے بنائی ہے؟ انسانوں نے بنائی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی عقل سے۔ بڑی کون ہے؟ ٹرین بڑی ہے نا، طاقتور ہے بظاہر۔ انسان ٹرین بنا سکتا ہے پر چیونٹی نہیں بنا سکتا۔ یہ ٹرین بنا سکتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اللہ کی تخلیق میں اور انسان کی تخلیق میں فرق ہوتا ہے۔ بڑی بڑی روشنیاں انسانوں نے بنا لی ہیں اللہ کی دی ہوئی عقل سے، لیکن جگنو نہیں بنا سکے، اس لیے کہ بڑا بڑا کچھ بنا سکتے ہیں پر جو رب نے بنایا وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ جو اللہ بناتا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ جب کہا نا آپ خود بنا کے لاتے ہیں تو رب کریم نے فرمایا اچھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں ایک شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ، لاؤ ایک صورت۔ اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی بناؤ، تم بھی اہل عرب ہو، تمہیں بھی اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز ہے تو لاؤ ایک صورت۔ اور پھر چیلنج بڑا کھلا دیا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر نہ ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤ سب کٹھے مل کے تم ایک صورت بھی بنا سکتے۔ اور پھر خود ہی کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکے، اور فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز بنا بھی نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، اور بنائی گئی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن مجید نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اگر کفار مکہ کے پاس قرآن پاک کا جواب ہوتا نا تو وہ جواب لے کے آتے، بدر اور احد میں تلواریں لے کر نہ آتے۔ یہ تاثیر ہے، اس کا ایک حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے نا تو کفار مکہ اور قریش مکہ کی جو عورتیں تھیں اور ان کے جو بچے تھے نا وہ آ کے نا تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے، اور جناب صدیق اکبر جب قرآن مجید پڑھ کے رویا کرتے تو ان کی بیویاں بھی رو پڑتی، ان کی زبانوں پر بھی درد جاری ہو جاتا، جملے ٹوٹنے لگتے۔ انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر صدیق سے کہیں کہ قرآن پڑھ کے رویا نہ کریں، یہ جب قرآن مجید پڑھ کے روتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی روتے ہیں، ہمیں رستے بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک تاثیر ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی بہن کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا، مجھے اتنا غصہ آیا جب کسی نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اور میں تلوار لے کے نکلا تھا، میرا ارادہ تھا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو بھی شہید کروں گا، لیکن جب میں بہن کے پاس پہنچا تو بہن نے مجھے قرآن سنایا۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا سخت تھا، کوئی بدل نہیں سکتا تھا، پر قرآن کے جملوں نے مجھے بدل دیا، انقلاب آ گیا۔ یارو قرآن انقلاب لے آتا ہے، قرآن بدل دیتا ہے، قرآن میں تاثیر ہے، قرآن میں حسن ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، مشکات میں حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا تو میں نے خیمہ لگایا ہوا تھا، تو خیمے کے ساتھ ہی میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، اور ساتھ میں نے گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ یہ بھی ایک لذت ہے۔ پرانے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ صبح صبح اٹھ کے قرآن مجید کھولتے تھے، اور یہ رمضان المبارک میں تو یوں ہوتا تھا کہ گھروں میں نا بہن بھائیوں کی دوڑ لگی ہوتی تھی، تو کون سے پارے پہ ہے، وہ کہتا تھا میں نے نہیں بتانا، تو آگے نہ گزر جائے، یہ ذوق ہوتا تھا۔ رات کو اٹھ اٹھ کے سپارے مکمل کرنا، ہائے یہ سارا درد فیس بک لوٹ کے لے گئی، یہ سارا ذوق واٹس اپ نے چھین لیا۔ قرآن شکوہ کرتا ہے کہ تم نے میری جگہ دینا ہی تھی تو کس کو دی؟ رات کو اٹھ اٹھ کے سپارے مکمل کرنا، غور کرنا کہ میں ذرا زیادہ پڑھ لوں، یہ حال ہوا ہے۔ اب کدھر گئے وہ ذوق؟ ابن حذیر کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے لطف ہی بڑا آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اچانک دیکھا تو میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا تو بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔
میں نے تلاوت چھوڑی اور جیسے ہی میں نے وہ آیت مکمل کر کے تھوڑا سانس لیا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. پاس ہی میرا بیٹا بھی سویا ہوا ہے. میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی اور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا. اب میں نے وہ آیت مکمل کر کے پھر جب روکا تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا. اب مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ بدکتا رہا تو کہیں یہ اچھلتے کودتے میرا بیٹا سویا اس کو مسل نہ دے, پاؤں تلے روند نہ ڈالے. تو کہتے ہیں یہ کہہ کہ میں خیمے سے جب باہر نکلا تلاوت چھوڑ کے تو میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور دیکھا, چراغ ہی چراغ دیکھے, روشنی ہی روشنی دیکھی. میں نے تلاوت موقوف کر دی. فجر کے وقت میں دروازہ رسول پہ حاضر ہوا, عرض کی حضور میں نے عجیب نظارہ دیکھا. میں قرآن پڑھ رہا تھا, سورہ بقرہ, آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا. میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا, حضور گھوڑا بدکنے لگا. میرا بیٹا سویا ہوا تھا. میرے دل میں خیال آیا گھوڑا کہیں اسے روند نہ ڈالے. یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں تلاوت کرتا تھا تو گھوڑا بدکتا تھا, چھوڑ دیتا تھا تو ٹھہر جاتا تھا. خیمے سے نکلا ہوں تو زمین سے آسمان تک میں نے چراغ ہی چراغ, روشنی ہی روشنی, نور ہی نور دیکھا ہے. فرماتے ہیں محبوب کریم مسکرائے, فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے زمین پر جھونک آئے تھے اور نور کی چادر تنی ہوئی تھی. فرمایا اگر تو پڑھتا رہتا تو صبح مدینے کے لوگ فرشتوں کا دیدار کر لیتے, اگر تو پڑھتا رہتا. یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق. لیکن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح صبح نا منڈی جائے؟ بتہان اور عقیق دو منڈیاں لگتی تھی. پسند کرتا ہے صبح صبح منڈی جائے اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لائے اور لا کے خیرات کر دے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور پسند تو سارے ہی کرتے ہیں پر اتنی طاقت نہیں ہے نا کہ موٹی تازی فربا اونٹنیاں لائیں اور خیرات کریں. تو حضور نے فرمایا نسخہ میں بتاتا ہوں. یا رسول اللہ بتلائیے. فرمایا صبح مسجد جایا کرو, قرآن مجید کی 2 آیتیں یا سیکھ لیا کرو یا سکھا لیا کرو, یا پڑھ لیا کرو یا پڑھا دیا کرو. اللہ 2 موٹی تازی اونٹنیاں خیرات کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے. زیادہ. قرآن مجید کا ذوق میں اکثر کہا کرتا ہوں, قرآن مجید کے عالم ملتے ہیں الحمدللہ, حافظ بھی ملتے ہیں, قاری بھی ملتے ہیں. اب ضرورت ہے قرآن پاک کے عاشقوں کی, قرآن سے عشق کرنے والے ملیں جو کہیں کہ دل کرتا ہے سورہ ملک سننے کو, آج دل کرتا ہے سورہ یاسین سننے کو, آج طبیعت چاہتی ہے سورہ واقعہ سننے کو, آج ہمارا دل ہے. اور ایسے ایسے نسخے قرآن پاک کے دیکھیں نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن کیا شیطان بھی نکل جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا جہاں سورۃ واقعہ پڑھی جائے وہاں فاقہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ والا طویل استعمال کون کرے, اس پر توجہ کون کرے؟ نبی پاک کا نا ایک خاص لگاؤ تھا قرآن پاک کے ساتھ, خاص لگاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بلا کے حضور نے غلام کو بلا کے کہا مجھے تھوڑا قرآن پاک نہیں سناتے؟ عرض کی حضور میں آپ کو سناؤں, آپ پہ تو نازل ہوا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے مجھے سنا, میرا دل کرتا ہے کہ تو مجھے قرآن مجید سنا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا اور جب میں پڑھتے پڑھتے حضور کا چہرہ دیکھا تو مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا کے فرمایا مجھے سنا. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے محبوب تشریف فرماتے تو حضور فرمانے لگے کعب میں تجھے قرآن پاک نہ سناؤں؟ یا رسول اللہ سنائیے. تو حضور فرمانے لگے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. یا رسول اللہ کس نے حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے. تو حضرت ابی بن کعب رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ میں کہاں اور وہ کہاں, اس نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں اس نے تیرا نام لیا ہے, آ میں تجھے قرآن سناؤں. کسی کو بلا کے کہتے ہیں مجھے سنا اور کسی کو کہتے ہیں آ میں تجھے سناؤں. یعنی دور چل رہا ہے قرآن پاک کا دور. اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رمضان المبارک میں میرے نبی کریم علیہ السلام ہر سال ایک قرآن حضرت جبریل امین کو سنایا کرتے, ایک ان سے سنا کرتے. اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہونا تھا نا اس سے پہلے جو رمضان آیا تو نبی پاک نے 2 دفعہ قرآن پاک سنایا.
2 دفعہ قرآن پاک سنا. یہ میرے محبوب کا ذوق، یہ حضور کا شوق، یہ قرآن پاک کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دلچسپی. اور میرے نبی کریم نے فرمایا علی یہ میرا قرآن ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب بھی پڑھو گے نئی تازگی آئے گی. اور رمضان میں میں اکثر دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان میں کم از کم 2 قرآن پاک پڑھیں. ایک گھر میں پڑھیں، ایک مسجد میں. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں پڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کے بچے بھی تلاوت کریں گے. اور ایک قرآن مجید وہ ہوگا جو آپ تراویح میں سنیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رمضان المبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے. ایک دن میں پڑھتے، ایک رات میں پڑھتے، اور ایک تراویح میں پڑھتے. 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھا کرتے تھے رمضان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذوق آتا نا، پورا ذوق آتا تو 2 رکعتوں میں 15 سپارے قرآن پاک کے پڑھ دیتے، اور پھر اگلی 2 رکعتوں میں دوسرے 15 بھی پڑھ دیتے. رات بھی ختم ہو جاتی اور قرآن مجید بھی ختم ہو جاتی. یہ ذوق تھا جناب عثمان غنی. قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی ہو، پیار ہو. اور ایک جملہ ہے بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام، وہ سمجھیں اور اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید عروج ہے فضیلت اور عظمت قرآن کے حوالے سے. محبوب فرمانے لگے 2 لوگوں پہ رشک کرو اگر کرنا ہو تو. 2 لوگوں پہ رشک کرو، کہو کیا بات ہے ان دونوں، کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ کون سے 2 لوگ؟ فرمایا ایک وہ جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے اور شام بھی خیرات کرے، اس پر رشک کرو، کہو کیا بات ہے. اور دوسرا حضور فرمانے لگے جسے اللہ قرآن کا علم عطا کرے، وہ صبح بھی قرآن پڑھائے، شام بھی قرآن سکھائے، وہ قرآن کے معنی مفاہیم بیان کرے. قرآن مجید والے آدمی پر رشک کرو. رشک کس پر؟ قرآن پاک والے. کیا کرو؟ رشک کرو، کہو کیا بات ہے، اللہ نے اسے قرآن عطا کیا. اور قرآن جو پڑھنے والا ہے نا وہ بڑا فیض والا ہو جاتا ہے، فیض والا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن یاد کیا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ قیامت کے دن اسے اختیار دے گا کہ اپنے خاندان کے 10 ان لوگوں کی شفاعت کرے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. اسے اللہ یہ شان دے گا. اور حافظ قرآن کی دستار تو یہاں دنیا میں ہوتی ہے نا، فرمایا اس کے ماں باپ کو اللہ قیامت میں سونے کا تاج عطا فرمائے گا، سونے کا تاج دے گا. اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے فرمائے گا میرے سامنے پڑھ، اللہ اکبر، میرے سامنے پڑھ. فرمایا وہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب اس کے درجے بلند فرماتا جائے گا، وہ جتنی آیات پڑھتا جائے گا اللہ اس کے درجے بلند کرتا جائے گا. یہ ذوق پیدا کرے قرآن مجید، یہ ذوق پیدا کریں، یہ درد پیدا کریں، تخصیص کریں، تھوڑا ارادہ بنائیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے قرآن پاک سنتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا قرآن مجید پڑھتے تھے. جناب عمر سے جب ملاقات ہوتی تو حضرت عمر کہتے وذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری ذرا مجھے میرے رب کی یاد تو دلا دے. بس اتنا لفظ کہتے، مجھے ذرا میرے رب کی یاد تو دلاتے، یہ لفظ کہتے اور جناب ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے. آپ فرماتے ہیں میں پڑھتا جاتا عمر روتے جاتے، میں پڑھتا جاتا عمر روتے جاتے درد سے روتے. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود قرآن مجید پڑھتے نماز میں، خود جب تلاوت فرماتے تو صحابہ کہتے ہیں وہ مصلی امامت پر قرآن پڑھ کے اور رویا کرتے تھے تو 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی تھی. یہ ان کی دلچسپی تھی. قرآن پاک کا پیار زندہ کرے گا، قرآن پاک کی محبت زندہ کرے گی. میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑا تھوڑا وقت ہو نا، کبھی بڑا تھوڑا جلدی کہیں جانا ہو، پڑھنے کا وقت نہ ملے تو قرآن مجید کو ایک دفعہ کھول کے زیارت ہی کر لیا کریں. اس لیے کہ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت بھی عبادت ہے. قرآن پڑھیں، قرآن کا ذوق بنائیں، قرآن کا شوق بنائیں، قرآن سے محبت کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول